أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْصَرَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الرسل. اتنے گل دا ایک اور پہلو بیان فرمایا. بعض صورتاں ایسیاں ہوندیاں ورنہ تے اللہ دی طرف جہاد دا حکم ہے، قتال دا حکم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد ہے کہ اگر کوئی برائی ہوندی ویکھدا، ظلم ہوندا ویکھدا تو اس نو چاہیے کہ قوت بازو دے نال اس نو روکے. اگر قوت بازو نہ روکنے دی ہمت نہیں تو زبانی منع کرے، اور زبانی بھی منع نہیں کر سکتا تو کم از کم اٹھ کے چلا جائے، اس مجلس سے الگ ہو جائے. اور فرمایا ذالک اضعف الایمان، ایمان دا کمزور ترین درجہ یہ ہے کہ جتھے برائی ہوندی پئی اتھوں الگ ہو جائے. لیکن کچھ صورتحال معاشرے مختلف ہوندیاں اور قرآن نے زندگی دے ہر پہلو تے ارشاد فرمایا. آج کل تو لوگوں نو یہ بڑا شبہ ہو گیا نا، خاص کر روشن خیال حضرات نو، او جی قرآن تے کوئی گل دستا نہیں، تے زمانہ بدل گیا، تے حالات بدل گئے، تے نویں کم ہو گئے. وہ زمانہ جس لئے قرآن نازل ہویا وہ پرانا زمانہ یا اس ویلے دے حالات ہو رہے. یہ ساری فضول اعتراضات ہیں، انہوں نے کوئی حیثیت نہیں. زمانہ بھی ہوا، کچھ بھی تبدیل نہیں ہویا. اس ویلے بھی بندے نو بھوک لگ دی، اج بھی بھوک لگ دی. اس ویلے بھی لباس دی ضرورت تھی، اج بھی لباس دی ضرورت ہے. اس ویلے بھی نیندر دی ضرورت تھی، اج بھی. اس ویلے بھی کاروبار دی ضرورت تھی، اج بھی کاروبار دی. انسان بھی ہوا، اس دیاں ضروریات بھی انہیں، اس دا کردار بھی. تبدیلی تھوڑی جی آئی ہے، ضروریات دی تکمیل دے ذرائع بدل گئے، اس نہ تو کوئی خاص فرق نہیں پاؤں. انہیں کی صورتحال ہے کہ کچھ لوگ کاروباری، ایک بہت بڑا سیٹھ ہے، اس دے کولوں لے ویندے مال ویچ کے پھر اس نے پیسے دے ویندے. کچھ لوگ ملازم مختلف دفاتر کام کر دیں، ماتحتاً غریب لوگ، بال بچہ بیوی بچے نوکری چھوڑ کے گزارا نہیں. جتھے ملازمت کرتے ہیں وہ جڑے باس ہیں یا جڑے اتنے بیٹھے ہیں افسران وہ بے دین ہیں اور وہ فضول گلاں کرتے ہیں اور دین دا مذاق اڑانے. ایک غریب آدمی کسی کو ملازمت کردہ وہ سیٹھ صاحب جڑے اور دین دا مذاق اڑانے. تو فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اگر کوئی ایسی صورت پیدا ہو بنیا رہے مخاطب تو تکنا کہ لوگ میرے احکام دا، میری آیات دا، میرے دین دا مذاق اڑا رہے. يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اس قرآن کریم میں جس بندے اردو ترجمہ کیتا اللہ پاک اس نے درجات بلند فرمائے. اس نے ترجمے لکھیا ہماری آیتوں کے بارے میں بےہودہ بکواس کر رہے ہیں. خوبصورت ترجمہ کیتا نے. اسی طرح احکام الہی دا یا نماز روزے دا یا کوئی داڑھی دا مذاق اڑانا سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی. اور داڑھی ایسی سنت ہے کہ آدم علیہ نبی علیہ السلام تو لے کے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تک
کوئی نبی ایسا نہیں گزریا جس نے داڑھی منائی ہو، یعنی ہر نبی نے داڑھی رکھی، ایک ایسا فعل جس تے انبیاء دی پوری مقدس جماعت دا عمل ہے، اس دے واسطے بھی بحث ہو رہی ہوندی اور پھر اس دا مذاق اڑایا جا رہا ہوندا۔ عام تسی اپنا قومی لباس پائے ہو دا مذاق اڑایا جا رہا ہوندا، جے غیر ملکی لباس پا لو اور انگریزاں دی طرح شکل انہاں دا لباس پا لو تو اسے بڑی عزت احترام ملدا۔ تو فرمایا جڑے کمزور لوگ ہیں، مزدور لوگ ہیں، ملازم لوگ ہیں، دفاتر یا کسی کو ملازم ہیں، تو وہ لوگ اگر تسی یہ تکدے ہو کہ وہ میرے آیات دا اور دین دا مذاق اڑا رہے فعارض عنہم، تو اتھو کھسک جایا کرو، اتھو الگ ہو جایا کرو، وہ بکواس سنی نہ کرو۔ اگر تسی روک نہیں سکتے تو کم از کم اس طرح دیا بیہودہ گلاں سنیا نہ کرو، اتھو الگ ہو کے کرو۔ حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیرے، جتنے تک اس موضوع نو چھوڑ کے وہ کسی دوسرے موضوع تے نہیں آویندے، اتنے تک یہ بکواس نہ کیتی کرو، انہاں دی بکواس سنی نہ کرو۔ یعنی دین دا اگر کوئی مذاق اڑانا تو اس دا جڑا جرم ہے سو ہے، اس سننا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس تو بچنا نص قرآنی دے نال اللہ نے دسیا، اور جس گل تے قرآن دی آیت حکم دین دی ہے، جڑی گل نص قرآنی نال ہوندی وہ فرض ہوندی۔ سو فرمایا کوئی ایسی صورت بن جائے کہ لوگ میرے دین تے تان کر رہے ہیں یا دین دا مذاق اڑا رہے ہیں، تو اتھو الگ ہو جاؤ، جتنے تک وہ کسی موضوع بدل نہیں دیں دے، کسی دوسرے گلج مصروف نہیں ہو ویندے۔ اور وَمَا يُنْسِكَ الشَّيْطَانِ، بعض اوقات یہ ہونا کہ بندے ہیں شیطان الجھا دینا اور اس نو یاد نہیں رہندا کہ میں اتھو اٹھ جائیں۔ بعض اوقات یہ ہونا کہ انہوں نے گلاں جیسا شیطان ذہن چلا دینا کہ یہ کے لگے پہ غلط گلاں پہ کر دیں، تو جس ویلے یاد آ جائے فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین، اگر شیطان نے وقتی طور تے گل بھلا دے جس لئے یاد آ ونجے اس ویلے الگ ہو جاؤ، انہوں نے نہ بیٹھو نہیں، کیونکہ جو کچھ کر دے پین وہ غضب الہی نو دعوت دے رہے ہیں، اور غضب الہی جس ویلے ہونا تو پھر جتنے سننے والا بھی تو بھی شامل ہونا۔ اس واسطے کم از کم یہ ہے کہ اتھو سنو نہیں، یہ بہت ناروا کم کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، انہوں نے الگ رہو۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور جڑے لوگ اللہ دے نال اپنا تعلق بنا کے رکھتے ہیں، اللہ دی اطاعت کرتے ہیں، اللہ دی عبادت کرتے ہیں، اللہ دی کتاب تے ایمان رکھتے ہیں، اللہ دے نبی دا اتباع کرتے ہیں، ایمان نہ یقین نہ خلوص نہ، انہاں کوئی انہاں ظالماں دا حساب نہیں دینا، یعنی انہاں تے وہ جو کوئی وہ کر رہے ہیں اس دا جرم انہاں تے نہیں آئے گا، اس صورت کہ انہاں نالوں الگ ہوں، اپنی انہاں دی الگ پہچان ہوئے کہ اس طرح دی گلاں اے سننا گوارا نہیں کرتا، کم از کم اے تو ہوئے نا، تو اتھے ہی بہ کے انجوائے کرتے رہو اور خوش ہوندے رہو بھائی جو کو جادے بینو دین دا مذاق اڑا رہے ہیں سن دے رہو، تو پھر تو نال شامل ہو گئے۔ لہذا اگر غلطی ہے یاد نہیں رہ جلے یاد آوے اتھو اٹھ جاؤ، تو پھر کوئی تسا انہاں دا حساب نہیں دینا۔ ہاں ایک گل پھر بھی دیکھو اللہ کریم کیسا مہربان ہے، فرمایا ایک کوشش وقت بھی رکھو، جس لئے موقع ملے انہوں نے سمجھان دی کوشش ضرور کرو، ولیکن ذکرہ، لیکن نصیحت کرنا نہ بھولو، جس ویلے موقع مناسب تکو، جس ویلے دیکھو کہ گل سنن دے موڈے چھے تو انہوں نے سمجھان دے رہو لعلہم یتقون، ہو سکتا انہوں نے بھی توبہ نصیب ہو جائے، کوئی گل انہوں نے دل تے اثر کر جائے، وہ بھی اللہ دے نال اپنی تعلق بنا لین، تو ایک کوشش نہیں چھوڑنی چاہیے۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَعْبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، جنہاں لوگاں نے دین نو مذاق بنا لیا اور کھیل سمجھ لیا بچیاں دا، اور یہ کیوں ہے؟ کیوں دین دا مذاق اڑانے؟
کیوں اس نو بچیاں دا کھیل سمجھا؟ غرتم الحیات الدنیا، دنیا دی زندگی نے انہاں غلط فہمی پا دیتا و شاید اسی اسی طرح برسر اقتدار ہی رہنا، یا شاید اساں ہمیشہ اسی طرح طاقتور ہی رہنا، اساں ہمیشہ اسی طرح صحت مند ہی رہنا، اساں اسی طرح ہمیشہ دولت مند ہی رہنا۔ وہ اس غلط فہمی پہ گئے، اس دھوکے پہ گئے، اور انسان اتنے بڑے دھوکے پہ رہتا کہ وہ سمجھتا میں نہ ہویا تو یہ دنیا آباد ہی نہیں رہ سکتی، میں نہ ہویا تو یہ ملک نہیں چل سکتا، میں نہ ہوا تو یہ کم ہو کتنے سکتا ہے۔ دیکھو کیسی عجیب غلط فہمی، میں تم تو نہیں ہونا، تم تو آج ہے کل تم کوئی نہیں ہونا، تو یہ نظام کائنات تو چلتا رہنا، بڑے بڑے سلاطین، بڑے بڑے عمراء، بڑے بڑے فاتحین، بڑے بڑے جرنیل، اور بڑے بڑے دنیا کے نامور، بڑے بڑے صحافی، ادیب، دانشور، طبیب، فلاسفر، کیسے کیسے لوگ آئے چلے گئے، اللہ کے نظام سے تو کوئی فرق نہیں پیا۔ انبیاء اور رسل دنیا تے تشریف لے آئے، دنیا تو تشریف لے گئے، دنیا کا نظام چلتا پیا۔ بھلا انبیاء دی جدی جیسا بھی دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا، نہ کوئی جرنیل، نہ کوئی بادشاہ، نہ کوئی حکمران، نہ کوئی فلاسفر، نہ کوئی دانشور۔ انبیاء دی دنیا تو وصال فرماننا بھی نظام کائنات، فرق تو کوئی نہیں پیا، چلتا پیا، سورج طلوع ہوتا پیا، رات دن آتا پیا، موسم بدلنے پہ، انسانی نسل چلتی پئی ہے، جا کائنات بدل بارشاں سارا کچھ ہوتا پیا۔ اور کیڑا ایڈا ضروری ہو گیا کہ اس تو بغیر کم رک جائے گا؟ لیکن فرمایا انہاں لوگاں یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ شاید سارا نظام میری وجہ تو چلتا پیا، میں ناگزیر ہاں اس جہان واسطے، یا کم از کم اس ملک واسطے میں ناگزیر ہوں۔ کتنے کوئی ناگزیر نہیں، ہر ایک نے جانا، اور اس بھلے کھیج پھرے دینداراں دا مذاق اڑانے، اور دین دے نال خرافات کر دیں اور توہین کر دیں۔ لیکن وذکر بہی، لیکن قرآن کریم نال انہوں نے نصیحت کردے رہو، کوشش کردے رہو۔ جڑا بندہ قرآن کریم جاندا، قرآن کریم نو مندا، قرآن کریم تے عمل کردا، جتنی اس دے اختیار کوشش ہے وہ کوشش کردا رہے، اپنی محنت جاری رکھے، کوشش کرنا جڑا قرآن دی تبلیغ کرنا، قرآن دے نال نصیحت کرنا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا منصب عالی اور آپ دی وراثت ہے، اور جس نو اے سعادت نصیب ہوئے بڑی خوش بخت ہو۔ لہذا ایک کام چھوڑن والا نہیں، ایک کردے رہو۔ ان تبصر نفس بما کسبت، ہو سکتا کسی دی جان بچ جائے، اور اپنے برے کرتوتاں دی وجہ تو ہلاکت چ نہ پاؤن، تباہی چ نہ پاؤن، این ممکن ہے کسی دے بچنے دا سبب بن جائے۔ اور اگر نہیں منن گے اور برائی کی طرف چلتے رہن گے تو ایک وقت آندا پیا لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، جس دن کوئی انہاں دا سفارشی نہیں ہوئے گا، کوئی انہاں دا مدد کرنے والا نہیں ہوئے گا، اور اگر انتا دل کل عدل لا یؤخذ منا، اور اگر اے معاوضے کے طور پہ بھی سارا جہان بھی دینا چاہن گے تو کوئی نہیں انہاں دی گل منے گا، بلکہ انہاں سزا ملے گی، نہ کوئی انہاں دی سفارش کرے گا، نہ انہاں دی کوئی مدد کرے گا، نہ انہاں دے کوئی معاوضہ لیا جائے گا کہ نہ بڑی دنیا کما کے رکھی تے جرمانہ دے کے بری ہو جان، ایسا نہیں ہوئے گا۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، انہاں دا جڑے کردار ہے اس دی وجہ تو یہ ہلاکت پہ جان گے، اور وہ ہلاکت بہت بری ہے، جہنم دے عذاب بڑے شدیدن، لہم شراب من حمیم، اتھے پینے واسطے بھی کھولدا ہوا پانی ملے گا۔ حدیث شریف جاؤں کہ نہیں کھولدا ہوئے گا کہ وہ منہ نہ لان گے تو اس دی گرمی نہ چہرے دی کھل گل کے ڈھہ جائے گی، اور اس نو پی و شاربون شرب الہیم، یہ نہیں کہ اس نو چھوڑ دیں گے، یہ جو پین گے جو تسا اٹھ پینا، اور پینے جان گے تو زبان، ہوٹ، حلق، انتڑیاں گلدے جان گے، لیکن وہ جہان ایسا کہ چہرے دی کھل گر جائے گی، پیچھے نمی پیدا ہو جائے، وہ گر جائے گی نمی پیدا ہو جائے گی، گر جائے گی نمی پیدا ہو جائے گی۔
ہوٹھ گلا زبان کٹتی جائے گی نویں پیدا ہوندی انگتڑیاں کٹدیاں جان گیاں نویاں پیدا ہوندیاں جان گیاں اور جڑی نویں جلد پیدا ہوندی زیادہ حساس اور سینسٹیو ہوندی اور اس دی درد اس دا زیادہ ہوندا وعذاب علیم بما کانوا یکفرون اس طرح دے دردناک عذاب اس عمل دا جڑا ایک کافرانہ عمل کر دے اس کفر دا نتیجہ یہ دردناک عذاب ہوں گے قل اتدعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استعبده الشيطان في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين أن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. پھر مزے دی گل یہ ہے کہ یہ جڑا طبقہ گمراہ ہو ویندا اور دنیاوی زندگی دے دھوکے چاہ ویندا مال اور اقتدار دے دھوکے چاہ ویندا یہ اسے تے بس نہیں کرتے کہ آپ یہ پھر دوسرے بھی آتے ہیں بجو اسی پہ کرتے ہیں اسی طرح کرو انہوں نے فرماؤ اندعو من دون اللہ تسی سانو اللہ تو دور لے جانا چاہتے ہو غیر اللہ دی طرف لے جانا چاہتے ہو حکمرانہ دا غلام بنانا چاہتے ہو عالمی طاقتاں دا غلام بنانا چاہتے ہو جڑے نہ سانو کوئی نفع دے سکتے نہ ساڑا کوئی بگاڑ سکتے. تو ساڑا دل ہے کہ اسی دین نو چھوڑ کے الٹے پیر واپس آ جائے اس تو بعد کہ اللہ سانو ہدایت دے دیتی یعنی اللہ نے ہدایت دیتی ہے اللہ نے ایمان دیتا اللہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نو مننے دی توفیق دیتی ہے تو ان عظمت رسالت نو چھوڑ کے عظمت الہی نو چھوڑ کے اسی یہود اور نصارہ دے متبع بن جائیو نہ ساڑا بگاڑنا کے سوارنا کے اگر وہ سوارنا چاہن کوئی سوار نہیں سکتے بگاڑنا چاہن کچھ نہیں بگاڑ قل اندعو من دون اللہ تسی انہاں سا غیر اللہ دی طرف لے کے جان دے ہو بتاں دی طرف یا عالمی طاقت یہ بھی تو بتاں عالمی طاقتاں بھی انہاں دی طرف لے کے جان دے ہو جڑے ساڑا نہ نفع کر سکتے نہ نقصان کر سکتے نفع نقصان تو اللہ دی طرف ہے زندگی موت اس تے دستے قدرت چھے اور صحت بیماری اس دے دستے قدرت چھے یہ تو آپ مجبور تقدیر باری دے سامنے دی اپنی موت ہوندی مر رہے نہیں آپ بیمار ہونے اپنی مشکلیں حل کیوں نہیں کر دے وَنُرَدُّ عَلَىٰ عَقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ اللہ پاک سانو ہدایت دیتی تسی ہدایت چھوڑ کے گمراہی والے پاسے دوڑن لگ پئی یہ کیسی عجیب منطق ہے تواڈی یعنی جڑے دنیاوی زندگی دے دھوکے اور دنیاوی اقتدار اور مال و دولت دے دھوکے چاہتے ہیں وہ اسے تے بس نہیں کرتے کہ آپ گمراہ ٹکے رہا دوسرے نے بھی گمراہی دی طرف مسلسل دعوت دینے رہنے لوگوں اس طرف آ جاؤ اور یہ کرو اور وہ کرو اور اٹھ کھڑے ہو اور انہاں دے خلاف میدان جا جاؤ جڑے اللہ اللہ کرتے ہیں اور ایک قدامت پسندن اور شدت پسندن کمال ہے جڑا بندہ حق دی گل کرتا وہ شدت پسند ہے جڑا آوارگی دی اور لوگاں گمراہ کرنے دی گل کرتا وہ بڑا انسانیت دا ہمدرد ہو گیا حالانکہ اس آوارگی اور گمراہی دی وجہ تو سارا تشدد ہو رہا ہے دہشت گردی دا سبب لوگاں دی آوارگی اور بے دینی ہے اگر لوگ اللہ تے یقین کرن اور حضور دا اتباع اختیار کرن اور عدل ہوئے اور انصاف ہوئے تو آپ پہ دہشت گردی وغیرہ ختم ہو جائے سو فرمایا تو یہ توقع رکھ دے ساڑھے تو کہ اللہ سانو ہدایت دیتی تو اس نے بھی چھوڑ کے اسی نہ سمجھا یہ تو وہ مثال ہوئی کہ جیسے کالذی استعبت ہو الشیاطین فی الارض حیران جو کسی جنہ نپلے ہوئے جنگل شیاطین نے نپلے ہوئے اور وہ پاگلوں کی طرح پریشان پھردہ ہوئے کدھوں صحرا کسی جنگل کوئی انسان جنہ دے ڈھائے چڑھ گیا ہوئے تو وہ جنگل راہ بھول گیا ہوئے اور ہے پریشان صحراج پھرتا ہوئے حالانکہ اس دے دوست رستے تے کھڑے ہون اور لہو اصحاب یدعونہ الی الہدایتنا اور اس دے دوست راہ تے وہ پکار رہے ان پچھو کیوں بھائی کدے گیا وہ ایسی راہ تے کھڑے آ جا رستہ اے ویکھی لیکن وہ سنے تھا جے وہ شیاطین اور جن اساں سنن دین تھا وہ تو جنہ اور شیطانہ دے نرغے پھنس گیا انہوں نے اساں جنگل سہراج رستہ بھلا دیتا پریشان ہو کے دھکے کھانا پھردا فرمائے جڑے دنیا دے دھوکے چاہ ویندے نا یہ بندے واسطے جن اور شیطان بن ویندے
کہ اس نے جس طرح وہ لکا انہوں نے ڈھائے چڑھ گیا تو اس نے پریشان کر کے رکھ دیتا، نہ اساں راہ لبدا، نہ کوئی سمت پتہ لگتی، نہ وہ کدیں کسی منزل تے پہنچ سکتا۔ حالانکہ دوسرے دوست پکار دے انہوں سو پکار سنن دے اس نے شیطان اور جن تاں وہ سنے۔ فرمایا یہ مثال ایسی ہے جیسے کسی نے جنہ نے جنگل بھلا دیتا اور پریشان پھرتا ہوئے پاگلاں دی طرح پٹتا پھرتا ہوئے، اور اس دے دوست ابھرا رہے ہوں اس نے رستے دی طرف۔ فرماؤ انہوں دس دیو ان ھدی اللہ هو الہدی، اللہ دا مقرر کیتا ہوا جڑا رستہ وہی صحیح رستہ۔ زندگی دے سارے اسالیب انہیں درستن جڑے اللہ کریم نے مقرر کر دیتے، جڑی اللہ دی کتاب دستی ہے، جنہ دی تعلیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتی۔ اس تو علاوہ جڑیاں دانشوریاں اے لوگ بگار رہے ہیں دنیا دے چکر چاہ کے، یہ سب انسانوں کو گمراہ کر، صرف ہدایت صرف وہ ہے جڑی اللہ نے دسی ہے۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور سانوں تے حکم ہے کہ اسی اس پروردگار دی جڑا سارے جہانہ دا پالنے والا اس دی گل تسلیم کریے، باقی کسی دی نہیں۔ سانوں دا حکم یہ ہے اللہ دا، اللہ دے حبیب دا۔ ساڑھا طریقے حیات یہ ہے کہ اسی اللہ دی گل منیے، وَنَقِيمُ الصَّلَاةَ، اور اللہ دی اطاعت کریے، اللہ دی عبادت کریے، اسے نو پکاریے، اسے دی من کے چلیے، اور ہر لحظہ ہر آن اس دی اطاعت دی حد دے اندر رہیے۔ وَاتَّقُوهُ، اور اس دے نال تعلق بنا کے رکھیے۔ تقویٰ ایسا رابطہ، ایسا رشتہ، ایسا تعلق ہے جڑا اللہ دے نال استوار ہو جائے، اور پھر بندہ اس دی نافرمانی نہ کر سکے۔ اس نے پھر یہ ڈر لگے کہ اگر میں غلطی کی تھی تو میرا پروردگار میرے تو ناراض ہو جائے گا، اس دی ناراضگی برداشت نہ کر سکے۔ اے تقویٰ اور دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ یہ تعلق ہے تقوی دا، اور جڑی آشنائی دی لذت ہے، یہ تو دعا جہانا تو بے نیاز کر دینی بندے، اور اس تو اتے لے ویندی۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور ایک گلے بھی سن لو، اساں تساں سارے جانا اسے دی بارگاہ چ۔ آج تسی مذاق اڑا لو، آج تسی لوگاں گمراہ کرنے کی کوشش کر لو، آج تسی اپنی وڈائی گرفتار ہو تو رہ لو، لیکن کل جانا تساں بھی اسے دربار جتھے اسا پیش ہونا، اور گل سارے دی اتھے ہی سامنے آ وینی ہے، اور ہر ایک نے اتھے اسے دے سامنے پیش ہونا، اور اسے بارگاہ اس دا فیصلہ ہونا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اللہ